السلام علیکم، میں ہوں عقیل الرحمان۔ ہم نے فرسٹ لیکچر پڑھا تھا قرآن کے بارے میں۔ آج ہمارا سیکنڈ لیکچر جو ہے وہ ہے قرآن اور علوم قرآن کے بارے میں۔ وحی تک وحی کی اقسام ہم نے پڑھ لی تھی، وحی کی صورتیں۔ آج ہم پڑھیں گے وحی کا نزول، کہ وحی سب سے پہلی وحی کب نازل ہوئی اور کس ماہ میں نازل ہوئی اور اس کی کون سی آیات تھیں۔ تو وحی کی لفظی اور اصطلاحی معنی و تعریف ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج وحی کا نزول کب ہوا؟ تو وحی کا نزول جو ہوا ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ 17 رمضان المبارک کو جو ہے پہلی وحی نازل ہوئی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ 21 رمضان المبارک کو قرآن کی پہلی جو ہے سورۃ العلق کی 5 آیات جو ہے نازل ہوئی ہیں۔ وہ سورۃ العلق کی الگ کی 5 ابتدائی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ تو اس میں جو ہے 17 رمضان المبارک کا جو قول ہے وہ راجح قول ہے کہ 17 رمضان المبارک کو پہلی وحی نازل ہوئی ہے۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ 5 ابتدائی آیات جو سورۃ العلق کی ہیں وہ نازل ہوئی ہیں۔ تو پہلی وحی رمضان المبارک میں سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، پھر اس کے بعد جو ہے سورۃ مدثر جو ہے اس کی وہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے وحی کا سلسلہ جو شروع ہوا، یہ میں قرآن کی نزول کا وحی کی سب سے پہلی آیات جو ہیں وہ سورۃ العلق اور سورۃ المدثر کی ہوئی۔ اس کے بعد قرآن کے اندر جو ہے مکی دور اور مدنی دور ہے۔ قرآن کی مکی دور اور مدنی دور، یہ دو دور ہیں جن دو دور میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے مکی دور جو ہے وہ 12 سال اور 9 ماہ پر مشتمل ہے، کہ اس میں مکی دور میں اور اس میں 28 جو ہے صورتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ جو نازل ہوئی ہیں 28 صورتیں، یہ 12 سال 9 ماہ کے عرصے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ سارا مکی دور اور یہ مدنی صورتیں کہلائیں گی۔ جو اس کا مکی اور مدنی کہ اس میں فرق یہ ہے، مکی صورتیں اور مدنی صورتیں، کہ نزول وحی سے لے کر ہجرت مدینہ تک جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ 28 صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں کہلائیں گی۔ نزول وحی سے لے کر ہجرت مدینہ تک جو آیات نازل ہوئی ہیں، جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، وہ مکی صورتیں کہلائیں گی۔ اور اس کے بعد آتے ہیں مدنی جو ہے، مدنی دور اور مدنی صورتیں جو ہیں وہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ ہیں 86 صورتیں جو ہیں وہ مدنی ہیں۔ تو مدنی جو صورتیں ہیں، مدنی جو دور ہے وہ کہلائیں گی ہجرت مدینہ کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ مدنی ہیں۔ اب ایک بات جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مکی ہیں، جو مدینہ میں نازل ہوئی ہیں وہ مدنی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی ہیں، ہجرت مدینہ سے پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں، جو صورتیں نازل ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں۔ اور ہجرت مدینہ کے بعد جو نازل ہوئی ہیں تو وہ 86 صورتیں جو ہیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں اور مدنی دور کہلاتا ہے۔ یہ مکی اور مدنی دور۔ اس کے بعد آ گیا آیت اور صورت کا فرق۔ آیت جو ہے، آیت کہتے ہیں نشانی اور علامت کو۔ آیت جو ہے وہ نشانی اور علامت کو کہتے ہیں۔ تو بہت سارے الفاظوں کا مجموعہ، جملہ، وہ آیت کہلاتا ہے۔ بہت سارے الفاظ کا جملہ جو ہے وہ آیت کہلاتا ہے، اور بہت ساری آیات جو ہیں وہ مل کے سورت کہلاتی ہیں۔ تو یہ آیت اور سورت میں فرق ہو گیا۔ اس کے بعد ہے قرآن کے اسما، قرآن کے نام۔ قرآن کے ایک تو جو قرآن مجید اس کا نام مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن کے 55 نام جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ اس میں جو ہے
القرآن سب سے پہلے جو ہے، اور اس کے بعد جو ہے الذکر بھی ہے، اور البیان بھی ہے، اور العلم بھی ہے، اور الفرقان بھی ہے۔ تو ایسے قرآن کے جو ہیں 55 نام جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ تو قرآن کے جو کل نام ہیں وہ 55 یعنی کہ 55 ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں اس کے معلومات کے بارے میں۔ قرآن مجید کے اندر جو مکی صورتیں ہیں وہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ 28 جو صورتیں ہیں وہ مکی ہیں، یعنی کہ آغاز وحی سے لے کر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، وہ 28 ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے مدنی صورتیں جو ہیں وہ 86 ہیں، یعنی کہ 86 ہیں۔ تو اس کے بعد قرآن مجید کی جو کل صورتیں ہیں، جیسے آیت اور صورت کا بتایا، اس کے ساتھ جو قرآن مجید کی کل صورتیں ہیں وہ 114 ہیں، اور قرآن مجید کے اندر جو کل رکوع ہیں وہ 540 رکوع ہیں۔ قرآن مجید کے اندر کل الف لام میم سے لے کر والناس تک جتنے رکوع ہیں قرآن مجید کے اندر وہ سارے کے سارے 540 ہیں، اور اس کے اندر کل آیات جو ہیں وہ 6666 جو ہیں کل آیات ہیں قرآن مجید کے اندر، اور کل الفاظ جو قرآن مجید کے اندر ہیں وہ 86,430 ہیں، 86,430 ہیں، اور کل حروف جو ہے وہ 32,03,760 ہیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر جو کل پارے ہیں وہ 30 ہیں، اور کل جو منزلیں ہیں وہ 7 منزلوں کے اوپر قرآن مجید مشتمل ہے، اور اس کے ساتھ جو قرآن مجید کے اندر کل سجدے ہیں وہ 14 ہیں، اور اس میں بعض ائمہ کے نزدیک 15 ہیں، بعض کے نزدیک جو ہیں 16-17 ہیں، لیکن جو مجہول قول جو معروف قول جو ہے، صحیح جو قول جو ہے وہ 14 ہیں۔ اور اس طرح قرآن مجید کے اندر حروف مقطعات جو ہیں وہ 14 ہیں، جیسے الف لام میم اور قاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہیں کہ ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کو ہوتا ہے کہ اس کا کیا مراد ہے۔ تو یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ تو آپ کسی بھی اسلامک ریلیٹڈ جو ہے اس کے مطابق آپ کسی بھی ٹاپک کے مطابق ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہم آپ کو اس پر ضرور جو ہے اس کے بارے میں آپ کو جو ہے معلومات دی جائے گی، اور ایسی معلومات جو آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ والسلام۔